احد اور واحد میں کیا فرق ہے؟ معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہے، دونوں کو معنی ایک، لیکن مفہوم کے اعتبار سے اس میں کچھ فرق ہے۔ ایک علمی فرق ہے، وہ شاید آپ کے سمجھ میں نہ آئے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آسان اور عام فہم انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ دوسرا فرق بڑا آسان ہے۔ پہلا علمی فرق یہ ہے کہ احد اس کو کہتے ہیں کہ جو ترکیب سے، تجزیے سے اور اسی طرح تعدد سے پاک ہو، ہر قسم کی مشابہت اور مشاکلت سے پاک ہو۔ تو گویا کہ یوں کہا گیا کہ قل هو اللہ احد، کہ اللہ وہ ذات ہے، وہ احد ذات ہے کہ وہ ترکیب سے پاک ہے، تعدد سے پاک ہے، یعنی اجزاء سے پاک ہے، اور مرکب سے وہ پاک ہے، تعدد سے وہ پاک ہے، مشابہت سے پاک ہے، اس کے مشابہ کوئی نہیں، مشاکلت سے پاک ہے، اس کا ہم شکل کوئی نہیں، اس کی مثل کوئی نہیں، اس کا مثال کوئی نہیں۔ اور یہ فرق شان نزول کے اعتبار سے میچ کرتا ہے، کیونکہ شان نزول کی سورہ مبارکہ کا جو میں نے عرض کیا کہ مشرکین مکہ نے پوچھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز سے بنا ہوا ہے، سونے کا، چاندی کا یا جوہر کا بنا ہوا ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تعدد سے پاک ہے، ترکیب سے پاک ہے، اجزاء سے پاک ہے، مشابہت سے پاک ہے، مشاکلت سے پاک ذات ہے۔ اور دوسرا فرق جو عام فہم انداز میں آپ کو سمجھنا آسان ہے آپ کے لیے، وہ یہ ہے کہ واحد اسے کہتے ہیں کہ جس کا تثنیہ اور جمع بھی ہو، لیکن احد کا تثنیہ اور جمع کوئی نہیں ہوتا۔ واحد کا تثنیہ اور جمع ہوتا ہے، لیکن احد کا تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا۔ بالفاظ دیگر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو واحد ہوتا ہے وہ اجزاء سے مرکب ہوتا ہے، اس کے کئی حصے ہوتے ہیں، اور احد کے اجزاء کوئی نہیں ہوتے، اس کے حصے کوئی نہیں ہوتے، وہ حصوں سے پاک ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کے اندر یوں فرمایا قل هو اللہ احد، کہ اللہ وہ اکیلا ہے کہ جس کا تثنیہ کوئی نہیں، وہ ایسا اکیلا ہے کہ اس کا جمع کوئی نہیں، وہ ایسا اکیلا ہے کہ اس کے ماں باپ کوئی نہیں، وہ ایسا اکیلا ہے کہ اس کی اولاد کوئی نہیں، وہ ایسا اکیلا ہے کہ اس کی ازواج کوئی نہیں، وہ ایسا اکیلا ہے کہ اس کی مثال کوئی نہیں، وہ ایسا اکیلا ہے کہ اس کے اہل و عیال کوئی نہیں، وہ ایسا اکیلا ہے کہ اس کا ہمسر کوئی نہیں، وہ ایسا اکیلا ہے کہ جس کا ثانی کوئی نہیں۔